اس کے اندر دو صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر دو طاقتیں ہیں. ایک اس کے اندر طاقت ہے بھائی کو بھائی سے دور کر دے گا، بھائی کے ہاتھ میں پستول پکڑوا کر دوسرے کے سینے میں گولیاں تروا دے گا. ایک اس کے اندر یہ ماں کو چھتوا دے گا، باپ کی داڑھی پکڑوا دے گا، بیوی کو طلاق دلوا دے گا، بہنوں کے گھر اجڑوا دے گا. اس کے اندر اتنی طاقت ہے. اور اس کو اگر دوسری طرف استعمال کریں تو پھر یہ ہے پتلا سا ہے. اگر اسے تم نے اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو تمہیں یہ دنیا میں سے ایسا دھکا لگائے گا، نہ قبر میں رہنے دے گا، نہ حشر میں کھڑا ہونے دے گا، نہ اللہ کے سامنے حساب کروانے دے گا. یہ ایک دھکا دے گا سیدھی جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کروا دے گا میرا. اب بتاؤ اس کا یہ کردار اچھا کہ وہ کردار اچھا؟ ہر چیز کا مثبت بھی سوچ ہے، منفی بھی ہے. زندگی ہے گزرتی جاوے گی. دو رخ ہیں، ایک میر پور خاص کی طرف آنے کے، موبائل نے دکھایا ادھر سے بھی آ سکتے ہو ادھر سے، لیکن ادھر آؤ گے ریڈ لائن دی، یلو لائن دی کہ کچھ اونچ نیچ ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، اور اس کا بالکل نیلی لائٹ سے سیدھے چلے جاؤ گے. دنیا کی کامیابی کو پانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے یہی لائٹیں ہیں. ریڈ لائن یلو آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہو ہی نہیں سکتا جو ایمان والا ہو، کلمے والا ہو، میرا ہو، میرے محبوب کا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر حالات ہی نہ آئے. ان حالات کو میری ناراضگی نہ سمجھیو، اگر ان حالات کو میری رضا نہ سمجھیو. اے میرا بندہ، جب تک میں 5 مراحل سے کسی یا کسی ایک میں یا 5 میں کسی میں سے تجھے گزار نہ دوں، اس وقت تک میں تجھے اپنے قریب نہیں کروں گا. باقی میری مرضی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور ضرور تجھے آزمایا جائے گا، کبھی پریشانیوں خوف میں آزمایا جائے گا. والجوع، کبھی آٹا مہنگا کر کے آزمایا جائے گا. ونقص من الاموال، کبھی کاروبار ٹھپ کر کے آزمایا جائے گا. والانفس، کبھی تیری جان سے بیماری دے کے آزمایا جائے گا. والثمرات، کبھی پھلوں میں کبھی اولاد کی نعمت دے لے کے آزمایا جائے گا. اے میرا بندہ، یہ میں نے پہلے ایڈوانس تجھے کہہ دیا، میں ان تجھے کارخانوں سے، ان سرنگوں سے گزاروں گا. الہ العالمین مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر و استقامت کا پہاڑ بن جانا. جب تو صبر کر کے دکھائے گا، میں اپنے نبی کی زبان سے اعلان کرواؤں گا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اور سب جو صبر کر کے دکھائے گا، بدلے میں قیامت کے دن اللہ زمین آسمان سے بڑی اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا. اب رونا کس چیز کا، جب پہلے اللہ نے کہا میں نے تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے. عبد الحنان آج میر پور خاص چلا جا تیرے مقدر کا پانی، آج کی رات کا کھانا، آج کی رات کی چائے ریفریشمنٹ میں نے میر پور خاص کے اندر رکھ دیا. بہت مدتوں بعد کوئی ایک دن ہوتا ہے میں 2-3 ٹائم کا کھانا کی جگہ کھاؤں، ورنہ وہ پورے پاکستان کے اندر، ملکوں سے باہر بھی کبھی کبھی اللہ رکھ دیتے ہیں. اللہ کی تقسیم ہے. پانی کی پیاس ٹنڈو جام لگ رہی ہوتی ہے، وہ جڈو جا کے پینا پڑتا ہے، نہیں مقدر میں. یہاں کا پانی یہاں آنے کے بعد میرے مقدر میں نہیں ہے، تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بھائی میرا حق کھا گیا؟ پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں میرے سامنے والی دکان والے نے میرے پر تعویذ کر کے میرا کاروبار اجاڑ کے رکھ دیا؟ فرمایا کوئی کسی کا لقمہ نہیں کھا سکتا، کسی کے بدلے کسی کو ہدایت یافتہ بنا نہیں سکتا، کسی کے بدلے کسی کو اولاد نہیں مل سکتی. یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سارے دنیا والے زور لگا لیں. قاری رمضان صاحب زیدہ مجدہ مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میں ہدایت کے چشمے جاری کر دیں. اللہ اس کے بارے میں قرآن میں کہہ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرا محبوب ابو جہل کے دروازے پر ایک دن میں 20 مرتبہ گئے، نہیں مقدر تھا، نہیں ہدایت ملی، نام لے لے کے رو رو کے دکھایا، نہیں ہدایت ملی. جسے دینے پر آیا، چمڑا اڑوانے والے بلال کے قدموں کی آواز کو میں نے جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیا ہے.
ہمارا کام ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. کیوں اپنے آپ کو گھلاتا ہے, فکر مت کرتا ہے. دل میں لوگوں کے دروازے پر, رات کو مصلے پہ میرے دروازے پر نام لے لے کے مجھے روکے دکھاتا ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا, ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا. میرا محبوب, اگر قیامت کے دن سارے اللہ نہ کرے جہنم میں چلے گئے, میں تیرے سے ان کے بارے میں تیرے سے سوال کو ہی نہیں کروں گا. آپ کا کام صاحب نے کر دیا. وہ مکے کا منافق تھا جس کا بیٹا نبی کا لعاب لے گیا, وہ تھا نبی کا کرتا لے گیا, وہ تھا جس کا نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا, وہ تھا بیٹے کی دلجوئی کے لیے باپ کی قبر میں کملی والے نے اتر کے دکھایا. فرمایا محبوبہ جو مرضی کر کے دیکھ لے, میں اسے کامیاب نہیں کروں گا. سارا مکہ امڑ کے رحمت عالم کی خدمت میں آ گیا. ناراض تو نہیں ہو, اگلی بات کر دوں. یہ دیوالی کس کا تہوار ہے جی؟ بسنت کس کا تہوار ہے؟ ہیپی نیو ایئر عیسائیوں کا, یہودیوں کا. یہ ویلنٹائن ڈے کس کا بھائی؟ کتنا پھول بکا میر پور خاص میں. سیدھی سادھی بات کروں, 15 منٹ رہ گئے, ٹائم ہو گیا. بلایا تھا اس نے وہاں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے کہہ رہے یار پھول دیا پھول لیا, فلانے ہوٹل میں گئے تھے, فلانی جگہ گئے تھے. اچھا کون تھی؟ فلانے کی بیٹی, عبد الحنان کی بیٹی, رفیق کی بیٹی, قاری زبیر کی بیٹی. کس کی بیٹی؟ تم تو بڑے معتبر لوگ ہو. اگر کوئی میری بیٹی کو پھول دے کے گیا تو جا کے اپنی بہن سے پوچھ کہ میں تو عبد الحنان کی بیٹی کو ایک پھول دے کے گیا. اے میری بہنا بتا سارے دن میں تیرے دروازے پہ کتنے پھول آئے ہیں؟ تو میں کس نے کہہ دیا بچوں یہ کسی کی بیٹی کو تم بیڑا غرق کر دو, تمہاری رابعہ بسریہ بنے گی. کسی کی بد دعا سے بچنا, کسی غریب یتیم کو چھیڑنے سے پہلے سوچ لینا, ورنہ وہ قادر ہے ننگی کر کے کپڑے اتروا دے گا. وہ کپڑے اترانے میں دیر نہیں کرتا, وہ عزتیں اترانے میں دیر نہیں کرتا. کوشش کریو میرے پیارو اپنے جنازے کے ساتھ کسی دکھیارے کا آنسو نہ لے کے جائیو. کوشش کرنا کسی کو ستا کے نہ جائیو. تیرے جنازے والی منجی کے پاس کھڑے ہو کر گو کہ تیرے اوپر کلمے والی چادر ہو, گو کہ تیرے اوپر نماز والی چادر ہو. خبردار کسی کی آہل لے کے نہ جانا. روتے روتے یوں کر کے کسی نے دیکھ لیا یہ تو وہی تھا جو میری دھی کو ستایا کرتا تھا, یہ تو وہی تھا جو میری بیوی کو ستایا کرتا تھا, یہ تو وہی تھا جو میرے باپ کا کھا گیا. خدا پاک کی قسم ہے اگر اس نے کر کے ٹھنڈی آنکھ بھر لی, پتہ نہیں پروردگار عالم جنت الفردوس سے کتنے اس سینکڑوں فاصلے پہ دور کر دے گا. رومال ہر چیز کر کے دکھاؤں گا. کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, کلمہ شہادت ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے اور آپ کے لیے. 4000 آدمی جنازہ پڑھنے جاوے, 2000 بار کھڑا ہوا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا پان کا کپا منہ کے اندر دے کر, اتنی بڑی بیڑی منہ کے اندر دے کر, تمباکو منہ کے اندر دے کر 2000 جنازہ پڑھ رہا ہے, 2000 بار کھڑا ہے. او میرا بچو آج تو کسی کے جنازے کے لیے جناز گاہ میں نہیں آتا. اپنی بھی فکر کر, پتہ نہیں تجھے کفن بھی ملے گا کہ کوئی نہیں ملے گا اگر یہی حالت رہی. نماز کی دعوت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اگر کوئی تبلیغ والا تیار ہو جائے سب سے پہلے اٹیک, تم اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کے لیے جا رہے ہو, تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ لعنت ہے ایسے بول کے اوپر. کبھی کسی جماعت والے نے کہا تو 6 سال کے لیے باہر جا رہے ہیں, ہم تو 4 مہینے بعد آئے, تو 6 سال کے بعد آئے, بتا تیری بیوی کا کیا بنا؟ ایسا گھٹیا بول.
کلمہ شہادت کا نعرہ لگ رہا ہے، یوں کر کے جنازہ مسجد میں جنازگاہ میں رکھ دیا. پہلا اعلان. جس کسی نے ہمارے والد محترم سے کوئی لینا دینا ہو، ہمارے ابو جی نے کسی کو زندگی میں ستایا ہو، اللہ کے واسطے ان کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. اگر کوئی لینا دینا ہو جنازے کے بعد رابطہ کر لے. اچھا بھائی، اب مولوی صاحب آئے، کنالوی صاحب آئے، عبداللہ صاحب آئے، ہاں جی رمضان صاحب آئے، صفحہ درست کر لو جی، نیت درست نیت کر لو جی، کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا، جلدی کرو جی. اب کیا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے. اللہ فرماتے ہیں میں عام بندوں کی بات نہیں کرتا. عبد الحنان تجھے بولتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی میرے واسطے؟ جب اس کے جسم میں جان تھی، طاقت تھی، نیک عمل کرنے کی صلاحیت تھی، اس وقت تو امی کے واسطے، بیوی کے واسطے، جانوں کے واسطے، اولاد کے واسطے. اب بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ اب میرے واسطے. چل اسے پرے لے کے جا. جب ایک ایک رکعت میں تہجد میں قرآن پڑھنے کے قابل تھا، اس وقت تو ٹی وی کے واسطے، ڈش کے واسطے، میچ فکسنگ کے واسطے، 2020 کے واسطے، چھتوں پر چڑھ کے کبوتر بازی کے واسطے. کہ کوئی انسانیت ہے، اشرف المخلوقات ہو، ساری انسانیت کے اندر سب سے افضل ہو، کھوتوں کی دوڑ کے اندر، بیلوں کی دوڑ کے اندر، مرغوں کی لڑائی کے اندر اپنا منہ کالا کرتا پھر رہا ہے. جاؤ 1400 سال پہلے جھانک کے دیکھو گریبان میں ہم کون تھے. خدا پاک کی قسم وہ بدر کا میدان، وہ احد کا میدان ہے. یوں کر کے میرے محبوب نے، اللہ کے محبوب نے رو کے دکھایا. جبرائیل بھی چھلانگے مارتا ہوا آ گیا، کہا محبوب میں اللہ بھی آ گیا، میری فوج بھی آ گئی، تلواروں کے ساتھ آ گئے. اور یاران محمد تم تماشا دیکھتے جاؤ، جو اسلام کو سر جھکانے کے لیے، اسلام کو جھکانے کے لیے آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم بدر کے میدان سے زندہ بچ کے واپس نہیں جائے گا. مولا گرم کر دے. ایسے گرم ہوگا فحاشی اور زنا کے اڈوں پر ساری رات پان والی دکان پہ گانا چلے. پاکستان یا انڈیا کا میچ ہو جائے، تمہارے روڈوں پر 200 انچ کی سکرینیں لگ جائے. کر کیا رہے ہو؟ زمین نے انگڑائی لی، خشکی نیچے پانی اوپر آ گیا. دعا کرو دوسری کروٹ نہ بدلے، یہ نہ ہو جانور اوپر آ جائے، انسان نیچے چلے جائے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. جب پکڑائی پر آتا ہوں، جکڑنے پہ آتا ہوں، میں سینما نہیں دیکھتا، میں مسجد نہیں دیکھتا، میں زانی شرابی نہیں دیکھتا، میں تہجد گزار نہیں دیکھتا. ارے اللہ سب کے اوپر پھرتا ہے، آخرت جزا سزا کی جگہ ہے. اب لے گیا ہے ایسے. کافور کی دھونی میں دے کے لایا، بیری کے پانی سے میں نے لا کے لایا، لک صابن میں لگا کے لایا، مدینے کا عطر میں لگا کے لایا، ارکے گلاب میں چھڑک کے لایا، گلاب کی پھتیوں کے اندر لد لد کر کے میں لایا. اللہ فرمانے عبد الحنان اللہ اکبر، کپڑے، پیر، انگوٹھے، اعضاء، ہر جگہ سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن تیرے رب کو اس کے منہ سے بدبو 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 آ رہی ہے. یا اللہ میں نے تو فارمیسی سے، میں نے تو میڈیکل سٹور سے روئی کا بنڈل منگوایا تھا، اور یوں کپڑا ہاتھ پہ لپیٹ کر اس کے منہ ہونٹوں کو کھول کر 3 مرتبہ روئی کا پھائل لگایا تھا. الہی میں نے تو یہاں اس کے عطر لگایا تھا، پھر بدبو کیسی؟ اللہ فرماتے پسینے کی نہیں، پیشاب کی نہیں، پخانے کی نہیں، اور کسی چیز کی نہیں. اس کا منہ کھول کے دیکھ، بیٹیوں کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، بیوی کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، ماں کو گالیاں دے کے بدبو آ رہی ہے، باپ کو روٹی کا تانا دے کے بدبو آ رہی ہے، مکان کی خاطر بھائی کا گرے بال پکڑ کے آیا بدبو آ رہی ہے، پڑوسی کو ستا کے آیا بدبو 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 آ رہی ہے. او میرا بندہ اللہ اکبر، اتنی بدبوؤں کا ٹھیکیدار بن کے آیا، بتا بتا اس موٹو سے حوض کوثر کیسے لگے گا؟ جہاں بیٹھے
تیری ماں کی، تیری بہن کی، اور کوئی غیرت ہے کہ اتنی سی بچی کو ماں کی گالی دے رہے ہو، بہن کو ماں کی گالی دے رہے ہو، بہن کو بہن کی گالی دے رہے ہو، انسان کے بچے ہو۔ جن منہ سے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، درود شریف پڑھنا چاہیے تھا، ترس گئے کان اس منہ کی، تھک گئے کان بکواسات سنتے سنتے، ترس گئے کان درود کی آواز سے۔ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ یہاں تو لکھا جا رہا ہے اللہ اکبر، کوئی بورڈ لگا رہا ہے پورا میرپور خاص حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہے، روڈ سجے ہوئے ہیں لیکن من ہمارا اجڑا پڑا ہے۔ چلو مجھے بھی تو بتاؤ، سرکار کی آمد مرحبا، کون سے سرکار کی آمد مرحبا؟ مرحبا تو بلال نے کہا تھا، چمڑا دے دیا، جان دے دی، آمنہ کے لال کا ساتھ نہ چھوڑا۔ مرحبا تو سمیہ نے کہا تھا، 70 سال کی عمر میں گلا کٹوا دیا، شرمگاہ پہ برچہ کھایا، رحمت والے نبی کا دامن نہ چھوڑا۔ مرحبا تو احد کے اندر اس نبی کی امت یا خدا کی بندی نے کہا تھا، جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کا بیٹا، جس کا شوہر ایک ایک کر کے چار چلے گئے، وہ پھر بھی کہہ رہی تھی مجھے حضور کا بتلاؤ، مجھے پتہ لگا اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ کسی نے کہا رحمت والا نبی تو زندہ ہے، کہنے لگی جب یہ آنکھیں دیدار نہیں کر لیں گی روح کو قرار نہیں آوے گا۔ رحمت عالم کا چہرہ دیکھا، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئی، رحمت والے نبی کے کرتے کا دامن پکڑ لیا، پتہ ہے ٹھنڈا ہو کا بھرکے کا، کملی والے بھائی کی طرف سے اجڑ گئی، ماں کی طرف سے اجڑ گئی، بھائی شور بیٹے کی طرف سے اجڑ گئی، باپ کی طرف سے اجڑ گئی، پھر روئی اور رو کے مسکرائی، کہا واہ واہ سب کچھ چلا گیا پرواہ کچھ نہیں، تو مل گیا تو سارا جہان مل گیا۔ کہاں بیٹھے ہو یار؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے دل کی باتیں کر کے جاؤں۔ یقین کرو اللہ نے مجھے ہر موضوع پہ بولنے کا ملکہ دیا، عوام الناس نہیں، علماء الحمدللہ سنتے ہیں، شیوخ سنتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ بے شک اس پگڑی کے 5 بل ہیں، لیکن الحمدللہ 22 پہلے 19 تھی، 3 مجھے اس مہینے نسبتیں ملی مفتی محمد حسن صاحب سے، اللہ کے فضل 22 نسبتیں اس پگڑی کے اندر، 22 خانقاہوں کی نسبتیں اس پگڑی کے اندر چھپی ہیں۔ جو دیکھتا ہے دعا دیتا ہے، اعتماد کرتا ہے، خانقاہ کی نسبت دیتا ہے۔ خدا پاک کی قسم پھر میرا بھی دل کرتا ہے عبدالحنان بیماری چھوڑ دے، عبدالحنان تکلیف چھوڑ دے، حالانکہ یہ جسامت اور یہ بیماری، یہ تمہارا ڈاکٹر صاحب اندر میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میں نے اپنی شوگر اپنی بیماری کا بتایا، وہ یوں کر کے مجھے دیکھنے لگے، آرام کیا کریں، سب کو یہ تھا آرام کیا کریں، آرام کیا کریں۔ اب سنو میں آرام کیوں نہیں کرتا؟ مجھے مسکین پور شریف سے پچھلے سال جب پگڑی بندھی تو میرے شیخ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا عبدالحنان عبادات سے، ریاضت سے، روزوں سے، نماز سے، ذکر اذکار سے، اللہ کی ضربے سے اپنے آپ کو زمین کے اوپر تھکا لے۔ قبر آرام کی جگہ، دنیا بے سکونی کی جگہ، بے آرامی کی جگہ۔ جو اللہ کے لیے جو جتنا بے آرام ہوگا اللہ قبر کے اندر اسے اتنا سکون عطا فرمائے گا۔ زمین کے اوپر بے آرام ہو لو، زمین کے نیچے آرام ملے گا، اور ساری خواہشات اللہ جنت الفردوس میں پوری فرمائے گا۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ ہم تو دنیا کے اندر آرام طلبی مانگ رہے ہیں، بیڈ بھی ہونا چاہیے، اے سی بھی ہونا چاہیے، سولر بھی ہونا چاہیے، جنریٹر بھی ہونا چاہیے، لائٹ بھی ہونی چاہیے، ٹھنڈا گرم پانی ہونا چاہیے، کپڑے لتے ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن حلال کا کفن نہیں ہونا چاہیے، مرتے وقت کلمہ نہ ہونا چاہیے، گھر میں قرآن والی زندگی نہ ہونی چاہیے، چہرے پہ سنت رسول نہ ہونی چاہیے، کردار کے اندر، صورت کے اندر، سیرت کے اندر، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں آمنہ کے لال کا کردار نہ ہونا چاہیے۔ رب اکبر کی قسم ہے سارا جہان تیرے قدموں میں آ جائے، جب تک تو نبی کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی۔ کیوں نہیں سمجھتے میرے پیارو؟ عزت ملے گی حضور کے قدموں میں، کامیابی ملے گی حضور کے قدموں میں، دنیا آخرت کی کامیابیاں، ایمان کے مزے ملیں گے، قرآن کی تلاوت کے مزے ملیں گے، نمازوں کے سجدے ملیں گے حضور کے قدموں میں۔
سرکار کی آمد مرحبا. زبان بول رہی ہے, دل کیوں نہیں بول رہا؟ جس دن دل بولے گا سرکار کی آمد مرحبا تو اللہ اس وجود کو پریشانیوں سے, تکلیفوں سے, بیماریوں سے, عدالتوں سے, کچہریوں سے, تھانوں سے, اللہ بڑے بڑے پریشانیوں سے اللہ بچائے گا. اس قسم کو گلاب کا پھول بنا کر جنت کے گلدستے کے اندر سجائے گا. وہاں کی کوشش کرو. یہ کیا عبد الحنان اتنی لمبی لمبی تقریریں جھاڑ دی, قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے, ابھی تک مسئلے کا حل نہیں بتایا. سینکڑوں ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے, مسئلے کا حل کیا؟ آپ بھی کامیاب, آپ بھی کامیاب. عبد الحنان جی آپ بھی کامیاب ہو جاؤ, ہم بھی کامیاب ہو جائیں. مسئلے کا حل کیا؟ اس وقت دو بڑے مسئلے ہیں, ایک حالت عمل کا, ایک رزق میں کشادگی کا, برکت کا. دو ہی ہے نا, آٹا مہنگا اور سکون کوئی نہیں. موٹر سائیکل محفوظ نہیں, جان محفوظ نہیں, وائلٹ یعنی بٹوا محفوظ نہیں, موبائل محفوظ نہیں, دکان کا گلہ محفوظ کوئی نہیں, اور روٹی اتنی غیر محفوظی کے باوجود روٹی بھی کوئی نہیں ملتی. دو ہی مسئلے میرے بھائی. ہر بندہ چاہتا ہے نا اللہ کی نعمت میرے دسترخوان پر بغیر محنت کے ہو جائے. یہ کہتا ہے نا اچھا کھانا ملے اور مجھے سکون میں. اللہ فرماتے ہیں جہاں تم تلاش کر رہے ہو وہاں سکون کوئی نہیں ملے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. عبد الحلال تو نے کراچی آنا تھا, ایئر بلو کے اندر بیٹھا, کراچی کی فلائٹ میں بیٹھا. اگر تو اتنا پیسہ ڈبل خرچ کر لیتا, سیٹ بھی تیرے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی, سکون دہ ماحول کے اندر آتا اور بیٹھتا اسلام آباد جانے والی فلائٹ میں, تو رب اکبر کی قسم ہے جب تک روڈ پر چل کے نہ دکھاتا, اس طرف رخ نہ کرتا, کبھی کراچی نہ آتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی. صبح جمعۃ المبارک ہے, کوئی شادی میں جاوے گا, کوئی کسی کے ختم میں جاوے گا. شہزاد پور والا حیدرآباد والی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا, حیدرآباد والا شہزاد پور والی میں نہیں. ایسا ہی ہے. اللہ فرماتے ہو میرا بندہ جب ایک گاڑی میں مختلف گاڑی کے اندر بیٹھ کر سیدھی منزل پہ نہیں جا سکتا, تو میرے بندے گناہوں والے رستے پہ چل کر تو ہدایت والے رستے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو گناہوں والے رستے پر چل کر جنت الفردوس کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا دو وعدے میرے سے کر. ان اللہ مع الذین اتقوا, تقوی اختیار کر. تقوی کیا؟ گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر لے. والذین هم محسنون, احسان کرنے والوں میں یعنی نیکی کے اندر سبقت لے جانے والوں میں. یوں نہ دیکھو چھوٹی ہے, یوں نہ دیکھو بڑی ہے, یوں نہ دیکھو کہ اپنے دیکھنے, یوں نہ دیکھو پرائے دیکھنے. اے میرا بندہ, نیکی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ہو, اسے ہاتھ سے جانے نہ دینا. گناہ ذرے برابر ہو یا پہاڑ کے برابر ہو, اسے ہاتھ نہ لگانا. دو کاموں کا وعدہ تو کر لے, دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ اللہ کر رہا ہے. پانا ہے نبی کو, اگر پانا ہے دنیا کے اندر آرام چاہنا ہے, سکون چاہنا ہے, چاہتے ہو کہ اولاد فرما بردار ہو جائے, راتوں کو مٹھیاں بھرے ماں باپ کی, چاہتے ہو بچہ وقت سے پہلے گھر آ جاوے, ہمارے اشاروں پر ہماری اولاد ناچنے لگ جاوے, چاہتے ہو مجھے کچے مکان میں سکون مل جائے, چاہتے ہو مجھے چنیوٹ والے فرنیچر پر مولٹی فارم نہیں بانوں والی چرپائی پہ سکون کی نیند آ جائے. اللہ فرماتے رستہ بدل لے, ادھر چلنے کے بجائے ادھر چل لے, باقی میں جانوں میرا کام جانے. اے اللہ چلو ٹھیک ہے رستہ بدل لوں گا, لیکن مسئلہ تو میرا خوف کا, مسئلہ تو میرے رزق کا. اے میرے اللہ وہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ فرماتے اس کا بھی میں نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا, میں نے اپنے قانون والی کتاب کے اندر ذکر کر دیا. وہ اللہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ توجہ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اے میرا بندہ ایک وعدہ تو کر لے, دو وعدے میں کر رہا ہوں. الہ العالمین کون سا وعدہ؟ فرمایا تیرے پڑوس میں, تیرے ویڑے میں, تیرے پاڑے میں, تیرے محلے میں, تیری گوڑ تیری بناڑی میں, تیرے شہر میں مسجد ہے. میں نے کہا اللہ ایک نہیں, ادھر بھی مسجد ادھر بھی مسجد. اللہ فرماتے پھر کر 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کر میرے گھر کو آباد کر دے, رزق کی تنگیاں میں دور کروں گا, حالت خوف
خوف سے حالت امن میں لے کے آؤں گا۔ اے میرا بندہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا، تیرا رب اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ جب میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب میں اللہ اکبر کہہ کے بلاؤں، انکار نہ کرنا۔ اے میرا بندہ میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کروں، انکار نہ کرنا۔ اے میرا بندہ میرے بلانے پر انکار نہ کرنا۔ تو آنکھ کے اشارے سے بلائے گا، میں لبیک کہہ کے آ جاؤں گا۔ اے میرا بندہ میں تجھے اپنے گھر میں بلاؤں، پاک ماحول ہے، سردی میں ہیٹر ہے، گرمی میں اے سی ہے، بہترین قسم کے کراچی سے لائے ہوئے قالین ہے۔ اے میرا بندہ جوتوں کے صاف کرنے رکھنے کی جگہ بنا رکھی ہے، اتنا ماحول تجھے تیرے ڈرائنگ روم میں، اتنی امپریس تجھے تیرے کمرے میں، اتنی پیاری کوالٹی تجھے سلیپنگ روم میں نہیں ملے گی جو میں تجھے اپنے گھر میں بلا کے دوں گا، پھر بھی نہیں آتا۔ اے میرا بندہ اس گھر میں بغیر بلانے سے، اس گھر کے اندر جب میں بلاؤں انکار نہ کیا کر۔ رہی تیری باری پھر آزما کے دیکھ لے، ہسپتال میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، بستر مرگ پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا، بچی کی ڈیلیوری پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا، تھانے کچہری میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، رات کے اندھیرے میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، دل کے اجالے میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، زمین کے نیچے بلائے گا انکار نہیں کروں گا، زمین کے اوپر بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا، سمندروں کی موجوں میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، مچھلی کے پیٹ میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا، چھری کے نیچے بلائے گا انکار نہیں کروں گا۔ اے میرا بندہ بڑھاپے میں سوید بال ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل گیا، زکریا کی طرح مجھے بلائے گا، میں اللہ انکار نہیں کروں گا۔ اے میرا بندہ جہاں بلائے گا، حتیٰ کہ محمد کی رانی، اللہ اکبر، رحمت عالم کی گھر والی، مومنوں کی ماں عائشہ کی طرح مصلی پر بلائے گا، میں انکار نہیں کروں گا۔ اے بندے آزما کے دیکھ لے، اب تو بندے دیر نہ کریو، جب پریشانی ہو مجھے بلا لیا کر، جب تنگی ہو مجھے بلا لیا کر، عزت کا مسئلہ ہو مجھے بلا لیا کر، دکھوں سے حالت امن سکون میں آنا ہو مجھے بلا لیا کر۔ اے اللہ تو وہاں میں یہاں، ساتوں آسمان سے اوپر، زمین آسمان کا خلا، پھر اس سے اوپر، عرش سے اوپر، کرسی سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، اللہ ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں لے میرا بچہ میں گیم تیرے گھر میں کرتا ہوں، گیم شاید غلط کہہ گیا، لے بندے میں پریکٹیکل تیرے گھر میں کرتا ہوں۔ بچہ بازار گیا، اللہ اکبر، گلی میں آواز لگی، غبارے والا، گیس کے غبارے والا، اچھلنے لگ گیا، امی غبارہ چاہیے، 50 روپے کا نوٹ لے کے گیا، غبارہ لیا، اس نے یوں کر کے دھاگا انگلی پہ باندھ دیا اور کہہ دیا سے چھوڑنا نہ، غبارہ سے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اب یہ بچہ گھر آیا، اب اچھل کے کر رہا ہے، اللہ اکبر، اچانک اس کے ہاتھ سے غبارہ چھوٹا، چھت کے ساتھ لگ گیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ چین سے بیٹھا نہیں، اس غبارے کے اصول کے لیے کبھی وائپر لے کے آ رہا ہے، کبھی سوٹی لے کے آ رہا ہے، کبھی جھاڑو کے تنکے لے کے آ رہا ہے، کبھی چرپائی پہ سٹول رکھ رہا ہے، کبھی چھلانگے مار رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں پھر بھی نہیں آیا۔ فرمایا میرا بندہ اگر مجھے پانا ہو، اللہ اکبر، میری رحمت کو لینا ہو، جتنا بچے نے چھلانگے ماری اتنی چھلانگے مار لیا کر، جتنا اس نے یوں کیا ہاتھ اٹھا کے اتنا ہی مجھے یوں کر لیا کر۔ بچے کے ہاتھ میں غبارہ آیا نہ آیا، لیکن تیرے دروازے پہ میری رحمت بھی آ جائے گی، تیرے دروازے پہ میرا کرم بھی آ جائے گا۔ اور ظالمہ تو تب بچے کی طرح پھدک کے نہیں دیکھتا اور میرے سے آخرت دنیا کی کامیابی مانگ رہا ہے۔ اللہ کیسے پاؤں تجھے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی میرے اولاد نہیں، دعا فرما دیجئے۔ میں نے کہا اللہ دے گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا دعا کرنے سے پہلے عبد الحنان اس سے پوچھ تو صحیح۔ میں نے کہا میاں کجی، میں نے کہا کوئی بیماری کا نہیں، میں نے کہا گھر والوں میں نہیں، میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہ 16 سال شادی کو ہو گئے۔ کہاں گئے؟ کہ یہ بتاؤ کہاں نہیں گئے؟ میں نے کہا کوئی ڈاکٹر کا کوئی نہیں چھوڑا، کوئی گینیکالوجسٹ وہ بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے کہا کہیں تو گیا ہوگا؟ کہ ہر جگہ چلا گیا۔ میں نے کہا کہنے لگا کوئی جگہ کوئی اسپتال نہ چھوڑا۔ ہاتھ میرے بھی اٹھنے لگے تھے، وظیفہ زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بتانے لگا تھا، ربی حبلی من الصالحین بھی کہنے لگا تھا۔ لیکن میں نے کہا عبد الحنان یہاں آ کر بھی بڑی مشکل سے، بڑا اٹکتا کانٹوں میں چبھتا جھاڑیوں میں پھنستا اب تیرے پاس آیا، تو بھی کسی کا رخ نہ دکھا بلکہ اس کا رستہ بتلا جہاں سے کوئی خالی نہ گیا، اس کا رستہ بتا جس نے کنویں سے نکال کر
کر مصر کے تاج پر تخت پر بٹھا دیا. اس کا رستہ بتا جس نے یتیم کو ختم نبوت کا سہرا سجا دیا. اس کا رستہ بتا جس نے عمر کو قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا. اس کا رستہ بتا جس نے بلال کے قدموں کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا میاں صاحب, اگر میں آپ کو ایک ڈاکٹر بتاؤں تو کیا آپ وہاں چلے جاؤ گے؟ یوں کان کھڑے ہوئے, کہا جی جی چلا جاؤں گا. میں نے کہا اکیلا نہ جائیو, اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا. کہنے لگا جی انشاءاللہ بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں گا. کہاں ہے وہ اسپتال؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہی ہے. کہا روم ڈاکٹر کا وہ؟ میں نے کہا وہ بھی تیرے گھر کے اندر ہے. کہنے لگا فیس کیا؟ میں نے کہا اتنی سستی فیس ہے, دے دے تب بھی نہ دے تب بھی وہ مریض کو دیکھے گا اور مریض کے مرض کو دور کرے گا. اللہ اکبر. چھابڑی والا, جوتا گاٹھنے والا, کھاجا بیچنے والا, بھٹا بیچنے والا, مل آنر بھی, غریب بھی, مزدور بھی, ہر کوئی اس کی فیس ادا کر سکتا ہے. پھر وہ یوں کر کے آگے بڑھے اور آنکھوں میں میرے عزیز و ہلکے ہلکے آنسو ظاہر ہوئے. اتنے آئے تھے کہ پلکیں آہستہ آہستہ غسل کرنے لگی. کہنے لگے پھر بولنا ڈاکٹر بتاؤ, اگر آپ کو بھی ضرورت ہو بتا دوں ڈاکٹر, بتا دوں. کہنے لگے مولانا بتا ڈاکٹر کون ہے, ہسپتال کون سا؟ میں نے کہا میاں جائے گا اکیلا نہ جائیو, اپنی بیوی کو لے کے جائیو. دن کے اجالے میں جا تیری مرضی, لیکن رات میں اندھیرے میں جائے گا تو بڑا ہی مزہ آئے گا. کہنے لگے مولانا کہا؟ میں نے کہا اللہ اکبر. ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے. فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں. وضو کرا کے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر دوپٹہ ٹوپی پہنا کر ٹوپی پہن کر دوپٹہ اڑا کر مصلی پہ لے آنا. 2 رکعت تہجد تو بھی پڑھ لیو, 2 رکعت تہجد سے پڑھا لینا. سلام پھیرنے کے بعد دونوں سجدے میں گر جانا اور ہاتھوں کو اللہ کی طرف, آسمان کی طرف بلند کر لینا. بے شک زبان سے نہ کہیو, دل کا دکھڑا سنائیو اور آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کر دیو. اللہ کہیں سے خیر نہ ملی, بڑی بڑی امیدیں دلوائی, بڑی بڑی ڈھارس بندوائی, الہ العالمین کہیں سے نہ امیدی, ہر جگہ سے ملی. لیکن عبد الحنان نے بتایا وہاں چلا جا جہاں سے کوئی نہ امید نہ گیا. مولا اللہ اکبر. یہ در عبد الحنان نے نہیں بتایا, سارے نبیوں کے سردار نے بتایا ہے. پھر اللہ اکبر اس وارڈ کے اوپر تو نے لکھ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ اکبر. کبھی یوں نہیں کہوں گا دکان بند ہو گئی, کبھی یوں نہیں کہوں گا ٹائم ختم ہو گیا. بازار جاتے ہو میرے پیارو, سبزی والی دکان سے سبزی ملے گی, چینی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے, گھی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے, کپڑا لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے. واہ میرا اللہ, تیری ایک ہی رحمت کی دکان ہے. عزت بھی یہیں سے ملے گی, خیر بھی یہیں سے ملے گی, برکتیں بھی یہیں سے ملے گی, رزق بھی یہیں سے ملے گا, اولاد کا اصول بھی یہیں سے ملے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندے التجاؤں سے وفاؤں سے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے, آنکھیں پلکیں جھپکنے سے پہلے جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ خدا کا پاک پیغمبر یہ مہینہ کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے. میری مائی نے, میری اماں جان نے پوچھ لیا سرکار پہلے ہی فاقوں پہ فاقے, پہلے ہی پیٹ پہ پتھر, روزے کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں, یہ مہینہ ہے انسان کے سارے سال کی کردگی اللہ, کارکردگی اللہ کے پاس پہنچتی ہے. اس کے دن رات کے سارے بچھوڑے, اس کے دن رات کے سارے کرتوت کا کرم, اس کی نیکیاں, اس کی بدیاں اس مہینے میں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں. میں محمد روزہ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ میرا اعمال نامہ پہنچے تو روزے کی حالت میں پہنچے. وہ نبی جس کو کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, جس کے عثمان کو کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, جس کے صدیق کو کہہ دیا ساری دنیا کا اسلام کا ساری دنیا پر احسان ہے, صدیق تیرا اسلام پر احسان ہے, جس کے عمر کو کہہ دیا اللہ اکبر ماں مرے اولاد روئے گی, اولاد میں سے کوئی مر گیا ماں باپ روئے گے. عمر جس دل تیرا جنازہ
اٹھا قیامت کی صبح تک میرا اسلام روتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارو، جس کے علی کو کہہ دیا اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، جس کے عثمان کو کہہ دیا جو مرضی کر آج کے بعد اللہ تیرے سے بات پرس نہیں کرے گا، جس کے یاروں کو کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس کے نواسوں کو کہہ دیا سید شباب اہل الجنہ، جس کی دھی کو کہہ دیا جنت الفردوس کی مالک بنا دیا، جس کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا مالک بنا دیا، جس کے چاچے کو جنتی شہیدوں کا سردار بنا دیا، جس کو خود نبیوں کا سردار بنا دیا، اس کی گھر والیوں کو تمام مومنوں کی ماں بنا دیا، وہ روزے رکھ رہے ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں، میں چاہتا ہوں فرشتے میرا اعمال نامہ لے کے جائیں تو اللہ اکبر خدا بھی دیکھ کے کہہ دے محمد کا اعمال نامہ روزے کی حالت میں آیا ہے۔ لیکن کیا کریں میرے پیارو، میرا نبی شعبان کے روزے نہیں چھوڑتا، امت رمضان کے روزے نہیں رکھتی۔ یہ شعبان کا میرے خیال سے آج تین تاریخ ہو گئی، رہ گئے 26-27 دن رمضان المبارک کے اندر۔ آپ کو مجھے تو 4-5 دن پہلے انتظار ہے، رجب کا مہینہ چڑھا، حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان میں برکت دے، اس کے صدقے سے اللہ رمضان کا مہینہ قریب کر دے۔ محبوب تو 2 مہینے پہلے روزے مانگ رہا ہے، امت روزے کو ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہی۔ بتاؤ خیر کہاں سے آئے گی؟ پورا میر پرخاص سجا ہوا ہوگا، ٹینٹ لگے ہوئے ہوں گے، اب تو وہ بھی بھائیوں کوئی نہیں لگتے، دکانیں ڈھکی ہوئی ہوں گی، چائے والے سٹال ڈھکے ہوں گے۔ کتنی بے غیرتی کی شرم کی بات ہے، اللہ کی قسم فرشتے چھتر دکھاتے ہیں، فرشتے کھلے مار مار کے لعنت کر کے جاتے ہیں، تو یہ شرم نہیں آتی؟ رمضان کا تو جنت بھی حیا کرتی ہے، تو انسان ہو کے کیوں حیا نہیں کر رہا ہے؟ اور میرے بابو اگر کھانا ہی ہو تو بند کمرے میں بیٹھ کر کھاؤ، کھانا ہو سموسے والوں غیرت کھاؤ۔ اللہ کی قسم تم روزے داروں کے جن کے روزے نہیں ان کو سموسے پکوڑے ان کو پردے میں کھلاتے ہو، کیا تم نے مرنا کوئی نہیں؟ بھائی کر دو کہ اس مہینے رمضان کے مہینے میں میر پرخاص کے اندر کوئی ہوٹل نہیں کھلے گا۔ کہاں چلے گی انتظامیہ؟ کہاں چل؟ کیا تم نے مرنا نہیں؟ کیا انتظامیہ والوں تمہارے پہ موت نہیں آئے گی؟ کیوں قانون نہیں؟ شرابیوں کے لیے قانون ہے، جواریوں کے لیے قانون ہے، سودیوں کے لیے قانون ہے، کیا روزہ چھوڑنے والوں کے لیے قانون کو نہیں؟ اٹھا لو لٹ توڑ دو گوڈے پکڑ کے، جو خدا کے گھر میں تراویح پڑھنے نہیں آتا مارو اس کے منہ پر کھلے، جو رمضان کے روزے رکھتا، اور چلو اللہ کے ڈر سے نہیں پولیس والوں کے ڈر سے تو روزے رکھنے لگ جائیں گے، کہیں نہ کہیں کسی کروڑ تو آ کے اٹھ بیٹھے گا۔ لیکن کیا کروں، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، محافظ ڈاکو بن گئے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ قانون سب کے لیے، عبد الحنان کے لیے بھی روزہ، پیر کے لیے بھی روزہ، مرید کے لیے بھی روزہ۔ او میرے بھائی نہیں ٹوٹتی، نہیں شوگر لو ہوتی، نہیں دل کی والیں بند ہوتی، تو رکھے تو دے، خدا کی قسم میدا ڈسپلن پہ آ جائے گا۔ اللہ نے 1 مہینے کے روزے رکھے ایسے کہ 11 مہینے سے جو مرضی کھلایا، 1 مہینے اتنی دیر بھوکا رہ لے، پھر دیکھ بندہ تیرا جسم اللہ اکبر کیسا تجھے چست و چلاک بنائے گا۔ لیکن میں کیا کروں، دوسروں کے لیے تو فلسفے ہیں اور اپنے گھر کے اندر بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ کون ہے؟ شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے گھر آ گئے اور بیوی سے کہنے لگے گھر والی تھکے تو نہیں بھائی ہیں؟ علماء کرام نے جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں گھر آ گئے، اجی سننا کیا، مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا، شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے، ولیتی تھا کوئی نہیں، مدینہ شریف میں دیسی گھی شارٹ ہو گیا۔ امیر کی طاقت سے بھی باہر غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کہنے لگی پھر عمر مجھے کیوں سناتے ہو، کہ آج کے بعد گھر کے سالن میں دیسی گھی نہ ڈالیو، زیتون کا تیل ڈالیو۔ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ یہ کون ہے؟ 17 پیمد والے کپڑا پہن کے پھر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ عید کے دن نماز پڑھانے جا رہا ہے، پیر میں جتی کوئی نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس کے گھر کے اندر اس کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں پکا۔ یہ کون ہے؟ بغیر چھنے آٹے کی جوں کی روٹی کا ٹکڑا پتہ نہیں کتنے دن کا تھا، پانی میں بھگو کر اپنے منہ میں ڈالا، روٹی کا ایک کنارہ بوڑھے عمر کے حلق
کے اندر پھنس گیا. حضرت عمر کو اتھو چڑھ گیا. آپ نے یوں کر کے گلے کو دبانا شروع کر دیا. اماں حفصہ تیری میری اماں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی, اللہ اکبر, نبی کی حرم. اماں جان نے عمر کا منہ دیکھا, کہنے لگی ابا اتھو مار کے انگلی مار کے نکال لے, یہ تیری حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی. عمر نے رونا شروع کر دیا اور یوں کر کے اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی یہاں سے ملکے سے اندر جانے دے, نگلنے دے. اللہ کا شکر کر, عمر اس ٹکڑے کے قابل نہیں تھا, اللہ نے یہ بھی دے دیا. اگر نہ شکری کر گیا تو قیامت کے دن مجھے اللہ کو اس سوکھے ٹکڑے کا جواب بھی دینا پڑے گا. یا تو ٹھڈے مار مار کے جاتے, یہ پکایا باپ کو کھلا دے, یہ پکایا میں نہیں کھاتا. اللہ اکبر. خبردار خبردار, یہ غروریاں کسی اور کو دکھانا, یہ انگلیاں کسی اور کو دکھانا, یہ آنکھ کی گھورنی کسی اور کو دکھانا, ماں باپ کے سامنے یہ چال نہ چلنا. اگر کوشش بھی ہو نفس آمادہ کرے پھر بھی نیچے منہ کر لینا, غصہ تھوک کے باہر چلے جانا. اگر ایک لفظ ماں باپ کو کہہ دیا, ماں باپ تو ماں باپ سب بیٹا اولاد سمجھ کے چھوڑ دیں گے, لیکن رب کی غیرت کو ناگوار گزر گیا. رب اکبر کی قسم, نہ دنیا میں بچے گا, نہ قبر میں بچے گا, نہ حشر میں بچے گا. کروڑوں نمازوں کے سجدے لے کے آ جا میرے عزیزوں, نفلی فرضی روزے لے کے آ جا, ہر سال حج لے کے آ جا. اگر ماں کو ستا کے قبر میں جائے گا ککھ نہیں بچے گا, اگر باپ کو ستا کے جائے گا ککھ نہیں بچے گا. تجھے تیرے مکان میں, تجھے تیری بیوی کے کمرے میں, تجھے تیری دکان پر تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگتے. واہ میرا سونا اللہ, 5 نمازوں میں, تہجد میں, اوابین میں, چاش میں, اشراق میں, صلاۃ استخارہ میں, صلاۃ التوبہ میں, صلاۃ الحاجت میں, صلاۃ السفر میں, صلاۃ السخنانہ میں, صلاۃ العاشقین کے اندر اللہ تو نے قانون بنا دیا. نماز 2 کی ہو یا 4 کی ہو, نماز 3 کی ہو یا 1 کی ہو, خبردار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب تک نماز کی حالت میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا, میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا. تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے, مجھے نمازوں کے سجدوں میں اچھے لگ رہے ہیں. بتا 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 بتا, ان ماں باپ کی خدمت سے تو کیوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے کھڑا ہے؟ کل کل سے بچنے کے لیے جی, جب جاتے تھے گھر کے اندر کتے خانی ہو رہی تھی جی, امی کو چپ کراؤں تو بہن, بیوی بہن کو چپ کراؤں تو بیوی. تو ان سے سارے مسئلوں سے عمل یہ کہ میں ماں باپ کو چھوڑا ہے. میں کہا یہ کوئی غیرت ہے؟ یہ تو نے وکالت کی, ماں کو ہرا دیا, بیوی کو جتا دیا. ٹھیک ہے علیحدہ حق لے, مکان دینا علیحدہ اس کے لیے اصول تھے, اس کا حق ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ماں کو ڈیگریڈ کر دے, ماں کو اگنور کر دے. خدا کی قسم وکیل نہ بنتا, ماں اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا. وکیل تو دلائل سے, وکیل تو دعووں سے ہرا بھی دیتے ہیں, جتا بھی دیتے ہیں, لیکن پل خدا کی قسم دوریوں کو قرابت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. امی کے درمیان اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا. ماں کے سامنے بیوی کی اچھائیاں کرتا, بیوی کے سامنے ماں کی اچھائیاں کرتا. پھر میں دیکھتا تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا, تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا. سیٹنگیں تو ساری شادی سے پہلے, منگنی کے بعد 2 سال کے عرصے کے اندر ساری کی ساری کر دی. 12 بجے ٹیلی فون کا ٹائم تھا, دیر کیوں کر دی؟ ارے گھر کے اندر بھائی تھا, مصیبت پڑی ہوئی تھی, ابا کی دوائی لینے چلا گیا تھا. سارا کچا چھٹا تو پہلے کھول کے رکھ دیا. اس لیے مخالفت ہے, اس لیے تو بڑے کہا کرتے تھے چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دو, روکو نہ, ورنہ یہ 2 سال کا گیپ پڑے گا, خدا کی قسم نسلوں کی جدائی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. النکاح من سنتی, نکاح تو ایک سنت عمل تھا. اللہ اکبر. یہ ڈھول کہاں سے آ گئے, یہ باجے کہاں سے آ گئے؟ میر پور خاص سے منگوائی ہیں کیا؟ خدا کی قسم وضو سے بیٹھو, میں نماز پڑھنی ہے, لیکن میں نہ چاہتے ہوئے میری بیٹیاں میری غیرت والی بیٹھی ہیں, میر پور خاص سے منگوائی ہیں. ہمارے پنجابی میں کنجریاں کہتے ہیں, رنڈیاں کہتے ہیں. اللہ اکبر. الگ قسم کے کنجر آئے ہیں, اور وہ بھی ہوگا, ہم وہ بھی ہوگا. ٹنڈے لہاڑ سے منگوائی ہے, کہاں ہوگا؟ فلانے کی بیٹھک کے اندر ہوگا. اور میرے بابو, جس بیٹھک کے اندر شراب چلے, جس بیٹھک کے اندر میری بیٹیوں کا ناچ چلے, اس دروازے پہ اللہ اکبر امان ہاؤس, ارائی ہاؤس, ملک ہاؤس, سید ہاؤس نہ لکھ,
اس مکان کے اوپر جہنم ہاؤس لکھ دے، اللہ کی قسم اس مکان کے اوپر لعنت ہاؤس لکھ دے۔ حوا کی بیٹی جس کے پردے پر، جس کی جتی پر اللہ نے پردہ ڈالا تو اس کو نچائے گا تو تیرا گھر جنت کہاں سے بنے گا؟ اور میرے عزیزو چلو آج مجھے بتاؤ تو صحیح، میں کہاں سے چلا دنیا گھومتا ہوں، ملکوں کے اندر سفر کر کے آیا، ابھی بھی دسمبر میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، پھر مدینہ شریف سے حاضری مکے سے ہو کے آئی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ کنجر ہے کون، یہ رنڈی ہے کون؟ عورت کو تو اللہ نے 4 روپ دیے، ماں عورت، بہن عورت، عورت بیٹی، عورت بیوی، 4 روپ ہیں۔ 5واں مولوی صاحب آپ نے کسی کتاب میں پڑھا؟ آپ نے پڑھا حضرت جی یا آپ نے پڑھا؟ جب یہ لفظ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر میرے بابو ناراض نہ ہو، ایڈوانس ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں، تو اپنے بیٹے کی شادی میں کنجر نہیں نچا رہا، یا تو اپنی امی کو نچا رہا ہے، یا بہن کو نچا رہا ہے، یا بیٹی کو نچا رہا ہے، بیوی کو نچا رہا ہے۔ بھائی کی شادی میں بہن ناچے، رابعہ بصریہ گھر کے اندر کہاں سے آئے گی؟ بھائی کی شادی میں بیوی ناچے، اللہ اکبر، بھائی کی شادی میں ماں ناچے، عبد القادر جیلانی کہاں سے آئے گا؟ دروازے تو خود بند کروا دیے۔ کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس کھانے میں غریب شامل نہیں ہوتا۔ قاری رمضان صاحب چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، عبداللہ صاحب کے نانوی صاحب سارے سے چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، ناراض نہ ہونا۔ ٹیلی فون آ رہا ہے کہاں؟ عربیہ قاسم العلوم میں۔ حضرت جی السلام علیکم، وہ طالب علم ہے مدرسے میں؟ جی ہیں، وہ 4 دیگیں بچ گئی تھی۔ کیوں؟ آج بیٹی کی شادی تھی نا حضرت جی؟ اچھا، وہ 4 دیگیں بچ گئی، وہ اٹھوا لو، وہ دروازے پہ رکشہ بھیج رہے ہیں، وہ طالب علموں کو کھلا دو اور کہنا دعا کرے۔ خدا کی قسم غیرت دکھا، ہمیں دال روٹی پہ رہنے دے، ہمیں گوشت بریانی کا لالچ نہ دے، ہمیں چاولوں کا لالچ نہ دے۔ جب تک دال روٹی میں ہمارا کردار رہا اللہ ہماری گودوں کے اندر احمد علی لاہوری دیتا رہا۔ جب تک دال روٹی کا مزاج رہا اللہ تعالی شاہ بخاری دیتا رہا۔ جب دال روٹی کا مزاج رہا اللہ مفتی محمود دیتا رہا۔ جب دال روٹی کا مزاج رہا غلام غوث ہزار بھی ملتے رہے۔ جب دال روٹی کا مزاج رہا تو 22 فروری کے اندر میرے عزیز و حق نواز امیر عظیمت ملتا رہا، اعظم طارق ملتا رہا، اسار قاسمی فاروقی شہید ملتا رہا، میرے عزیزو ہمیں ڈاکٹر خالد محمود سومرو ملتا رہا۔ لیکن جب میرے عزیزو گوشت کے اوپر آ گئے اللہ اکبر، نہ قرآن والے رہے، نہ نماز والے رہے، نہ ایمان والے رہے۔ اور میرے پیارو ہمیں تو اس گوشت سے بخش دو خدا کے واسطے، اللہ اکبر۔ علماء غیرت دکھائیں، پیار اپنی جگہ، نرم لہجہ اپنی جگہ، مصلحت اپنی جگہ۔ اتنا تو کہہ دو بھائی جب سارا کام تمام ہو گیا اس وقت تجھے قرآن والے یاد آئے، جا اپنے پاڑے میں فقیروں کو دے دے، جا اپنے پاڑے میں بیواؤں کے گھر دے دے، جا یتیموں کو دے دے، کوئی نہیں ملتا چوک میں ڈا کے ڈال دے، کتے بلے کھا جائیں گے، چھت پر ڈال دے روٹی کا چورا کر کے پرندے کھا جائیں گے۔ یہ غیرت والے لوگ ہیں، ان کا تو بچا کچھا کھانے میں شفا ہے، بچا کچھا کھلانے میں شفا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مدر ابا فوت ہو گئے، قاری صاحب بچے بھیج دو، قاری صاحب بچے بھیج دو، یہ بچے ری 4 گھنٹے سپارے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون آ گئے؟ فلانے وڈیرے آ گئے، یہ کون آ گئے؟ ناظم آ گئے، یہ کون آ گئے؟ چیئرمین آ گئے۔ ہٹو بچوں کو تھپڑ مارے، ہٹو پرے ہٹ جاؤ جی، صحیح ہے ڈانچو۔ اللہ اکبر، اجر کے پہنائی جا رہی ہیں، منرل واٹر دیے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن والے ٹکر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پیسے پر تو مغفرت کے وعدے نہیں تھے، قرآن پہ مغفرت کے وعدے تھے، عہدوں پر تو نہیں تھے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب دسترخوان لگتا ہے مولوی صاحب بچوں کو ذرا وہاں بٹھا دو، مہمان کھا جائیں پھر بچوں کو کھلائیں گے۔ لعنت ایسے کھانے کے اوپر، لعنت ایسے طریقے کے اوپر، خدا کی قسم تیرے مہمان کھا جائے، نبی کے مہمان دیکھتے رہے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہمیں تو وہ زہر میرے عزیزو دے دیا گیا جو اسے نگل بھی نہیں سکتے، اگل بھی نہیں سکتے۔ اگلیں گے تب بھی مر جائیں گے، نگلیں گے تب بھی مر جائیں گے۔ بتاؤ میرپور والوں میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ بابا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم یہاں سے چل کے وہاں جانا ہے، کس کی حد کی عزت کروں؟ میرا گریبان پکڑ منہ پہ موچڑا مار دینا۔ میں دن رات مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں، اللہ کی قسم۔ کرنالوی صاحب کیا اس وقت مدرسوں کے حالت پریشان نہیں ہے کہ نہیں ہے؟
طالب علم دوسرے مدرسوں میں ریفر کر دیے کہ ہم نہیں دے سکتے. اگر تیرے گھر کے اندر آٹا مہنگا, تیرے گھر کے 4 افراد میں آٹا مہنگا, یا تو 295 قرآن پڑھنے والیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی عزت کو کون بچائے گا؟ تو 5000 روپے دے کے جان چھڑا گیا, تو 10 روپے چندے کے دے کے جان چھڑا گیا, دین کا ٹھیکیدار بن گیا. اللہ اکبر. اے میرے عزیزو, 10 روپے سے تو لالی پاپ نہیں آتی, قرآن تیرے میرے گھر میں کیسے آئے گا؟ لیکن میرا اللہ بڑا کریم ہے. واہ میرے مولا, تو کتنا رؤوف الرحیم ہے, تو کتنا بے نیاز ہے. کروڑوں والوں کے کروڑوں منہ پر مار دیتا ہے, 10 روپے والوں کے 10 روپے قبول فرما لیتا ہے. پنجابی اگر آتی ہو تو کچھ سنا دو. کہتے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تا بخشے جامن میں جے مکالے. ہم محلات نہیں دیکھتے, ہم محلات نہیں دیکھتے, ہم کوٹیاں نہیں دیکھتے, ہم گاڑیوں کی زم زم نہیں دیکھتے, ہم بینک بیلنس نہیں دیکھتے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, میں نہیں دیکھتا کتنے بچے ہیں, میں نہیں دیکھتے کتنا مال ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم, میں تو دل کے کجے کو دیکھتا ہوں, اس کے اندر میری محبت بھری ہوئی ہے, کسی غیر کو لے کے آیا ہے. اللہ اکبر. یہاں پیسے کی باری نہیں چلتی, یہاں تو دلوں کا سودا چلتا ہے دلوں کی منڈی میں. آج اس منڈی میں اپنا دل فروخت کر دو, اللہ کو دے دو. کیا دے دو؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. دے دو, آج لگا دو سودا, بن دیکھے سودا کر دو. جب خدا کی قسم بدلے میں جو دکھائے گا, آنکھیں دیکھتی کی دیکھتی رہ جائیں گی. کئیوں کو تو مرنے سے پہلے دکھائے گا, کئیوں کو قبر کے اندر دکھائے گا, اور کئیوں کو قبر میں جاتے ہوئے کہہ دے گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بات نبی کی عمر کی کر رہا تھا. گھر آئے اور کہنے لگے گھر والی آج کے بعد دیسی گھی نہ پکائیو. اب گھر والی کہہ رہی عمر جب سے دولہن بن کے تو مجھے اپنے گھر لے کے آیا. عمر اس وقت سے لے کر میں نے جب بھی تیرے لیے زیتون کا کھانا بنایا, زیتون کا تیل استعمال کیا, عمر تیرے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو گئی. عمر آپ کو مروڑیاں ہو گئی, آپ کی اتنیوں کے اندر بل آ گئے, آپ کے معدے نے زیتون ہضم نہ کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب پسندیدہ چیز ہے, لیکن عمر تیرا معدہ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے, نہ میں کھاؤں گی, نہ عبداللہ بن عمر کھائے گا, نہ اولاد کھائے گی, نہ پوتے دوتے کھائیں گے, نہ دھیاں کھائیں گی. اے عمر اتنی تو اجازت دے دے کہ تیرے لیے سالن دیسی گھی کا 1 چمچہ ڈال کے بنا دوں, باقی سارے اپا زیتون کا تیل کھائیں گے. فرمایا نہیں, جب تک مدینے کے ہر دسترخوان پہ نہیں آئے گا تو عمر کے حلق کے اندر بھی نہیں جائے گا. پہلا دل ہوا, حضرت عمر نے کھانا کھایا زیتون کے سالن کا, حضرت عمر کے پیٹ میں بل آ گئے, درد ہو گئی, جڑتے پھر رہے. دوسرا دن, تیسرا دن, عمر جہاں بیٹھے اتڑیاں بلنے, پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز کانوں میں آئے. 4 دن 5 دن گزر گئے. جب گڑ گڑ کی آواز نے ستانا شروع کر دیا, حضرت عمر نے پیوند والا کرتا اٹھایا, اپنے پیٹ کا ماس پکڑا, 4-5 تھپڑ زور زور سے اپنے پیٹ کو مارے. کہ جتنا مرضی رو کے دکھا, رب اکبر کی قسم ہے, جب تک غریب کے منہ تک دیسی گھی نہیں جائے گا, عمر کے گھر کے اندر بھی دیسی گھی کوئی نہیں آئے گا. لایا سا خدا پاک کی قسم, جا کھڑا ہو جاتا تھا, شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. آج دنیا اس عمر کا عدل مانگ رہی ہے, آج دنیا اس صدیق کی صداقت مانگ رہی ہے, آج میرے عزیز و اسلام عثمان کی حیا مانگ رہی ہے, آج معاویہ کی سیاست مانگ رہی ہے, آج علی کی شہادت مانگ رہی ہے, آج کربلا والوں کی علی کی شجاعت مانگ رہی ہے, آج کربلا والوں کی شہادت مانگ رہی ہے, آج سارے صحابہ کا جذبہ ایمانی مانگ رہی ہے. پھر میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں جو میں کہتا ہوں کر تو صحیح, خدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ربی غلامان صحابہ بن کے دکھا دے, فرشتوں کو میں زمین پر اتار کے دکھا دوں گا. اگر میرے عزیزو یہ بات آپ کے میرے سمجھ میں آ رہی ہے تو آج کر لیں سودا اللہ سے, کرے اللہ سے سودا. کون کون تیار ہے اپنی جوانیاں دینے کے لیے؟ ہاتھ کھڑے رکھنا. اپنی جوانیاں دینے کے لیے, اپنے بڑھاپے دینے کے لیے, اپنی قربانیاں دینے کے لیے, اپنی عزت دین پر لگانے کے لیے, صلاحیت دین پر لگانے کے لیے, مال لگانے کے لیے کون 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 تیار ہے؟ سارے تیار ہیں, سارے تیار ہو. پھر آج اللہ سے وعدہ کرو, یوں کر دو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ, اے اللہ آج پھر وعدہ کر لے, جامعہ عربیہ قاسم العلوم میں اللہ وعدہ کر لے,
اللہ ہم نے بھی اپنا دل کھول کے تیرے سامنے رکھ دیا، تو بھی رحمت کا دروازہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دے۔ وعدہ کر اللہ، ایک وعدہ ہم تیرے سے کریں، دوسرا وعدہ تو ہمارے سے کر۔ اے اللہ جب تجھے دین کے تقاضوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم انکار نہیں کریں گے، جب ہم اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ تو انکار نہ کرنا۔ مطلب یہ اللہ جب میں مانگوں تو انکار نہ کرنا، جب تو مانگے گا تو اللہ میں انکار نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو ذرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دو، خدا کی قسم اگر سچے دل سے وعدہ کیا تو اللہ نے بھی وعدہ کر لیا، لیکن ایک چیز رکاوٹ آپ کے اور میرے درمیان، اللہ کے درمیان بنی ہوئی ہے، وہ گناہوں والی زندگی، وہ معاصی والی زندگی، وہ نفرتوں والی زندگی، وہ بے حیائی والی زندگی، وہ سنت کو چھوڑنے والی زندگی۔ آج یہ بھی وعدہ کرو انشاءاللہ بے حیائی سے، نبی علیہ السلام کی تباہ کی مخالفت سے، اللہ کے حکموں کی دوری سے، آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ کرتے ہو سچے دل سے توبہ؟ کرتے ہو سچے دل سے توبہ؟ ہاتھ نیچے پھر کر لو، یہ ہاتھ کا کام تھا، اب زبان کا کام ہے، دلوں کے بیت اللہ جانتا ہے۔ پکی توبہ کریں گے بھائی؟ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔